بانو قدسیاں فٹ پاتھ کی گھاس میں لکھتی ہیں، خواہشات تو سبھی کے دل میں ہوتی ہیں، سب ان کی تکمیل چاہتے ہیں، لیکن دیکھنا یہ پڑتا ہے کہ ان تک رسائی کے لیے کون سا راستہ جاتا ہے۔ اسی راستے کے انتخاب میں تو انسان کا پتہ چلتا ہے، اسی انتخاب میں انسان کی بڑائی یا اس کا چھوٹا پن چھپا ہے۔ پتہ چلتا ہے کہ وہ سونے کا ہے یا پیتل کا۔ ہیرو بھی ہیروئن تک پہنچنا چاہتا ہے اور ویلن بھی، صرف راستے کے انتخاب سے ایک ہیرو ٹھہرتا ہے اور دوسرا ویلن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسٹوریا فیملی سے غازی محمد عبداللہ ایک دفعہ پھر حاضر خدمت۔ عید سے کچھ عرصہ پہلے رمضان المبارک کے دوران ہم نے یہ گھر کے جو پائیں باغ جو ہے اس کی گھاس نئی لگوائی ہے، اور پہلے بڑی محنت سے اس کی مٹی کو برابر کیا گیا، اس کو اچھی طریقے سے سیٹ کیا گیا، اور یہ آپ کے سامنے اس میں چونکہ کافی بوٹی وغیرہ نکل آئی تھی وہ ساری نکالی گئی۔ اس میں ہمارے جو مالی تھے انہوں نے بڑی محنت سے کام کیا، کچھ تھوڑی بہت اس میں نے بھی ان کی ہیلپ کی۔ اب یہ انشاءاللہ العزیز امید ہے کہ مہینے کے اندر یہ گھاس ہری بھری ہو جائے گی۔ یہ گراؤنڈ کو پہلے لیول کیا گیا تھا۔ اچھا، مزے کی بات ہے یہ گھاس نہ تو امریکی گھاس ہے نہ ہی ڈھاکہ گراس ہے، یہ ہماری دیسی پاکستانی گراس ہے، لیکن انشاءاللہ العزیز کو اس طریقے سے مینیج کیا جائے گا کہ بڑی خوبصورت یہ ہو جائے گی۔ تو اس میں ہماری، یہ آپ دیکھ رہے ہیں میں اس وقت بیچ میں چل رہا ہوں، پانی لگا ہوا ہے، کیونکہ اس کی ذرا پانی تھوڑے عرصے بعد کیئر کرنی پڑے گی۔ تو یہ جناب ہم یہ دیکھیں بلی صاحبہ بھی نزدیک آ رہی ہے، تو اب دیکھیے۔ ویسے گھاس اور انسان کا بہت قدیم تعلق رہا ہے، اور جہاں تک ہمارے اردو ادب کی بات ہے تو نذیر اکبر آبادی کی مشہور نظم بنجارہ نامہ تو آپ نے سن رکھی ہوگی یا کہیں نہ کہیں آپ نے پڑھی بھی ہوگی، جس کا ایک مشہور شعر تو اب میرے ذہن میں آ رہا ہے: جب چلتے چلتے رستے میں یہ گون تیری ڈھل جاوے گی، ایک بدھیا تیری مٹی پر پھر گھاس نہ چرنے آوے گی۔ اسی طرح علامہ اقبال ہوں جو کہ ٹھنڈی ٹھنڈی چراگاہ میں ہری بھری گھاس کے سائے کو بہت پسند فرماتے ہیں، اسی طرح کشور ناہید کی نظم گھاس بھی مجھ جیسی ہے، جس میں وہ اپنے آپ کو اور گھاس کو، یعنی عورت اور گھاس کو استعارتاً ان دونوں کو ملاتی نظر آتی ہیں۔ احمد مشتاق ہوں، سلیم احمد ہوں، یا ندا فاضلی کی نظم کھیلتا بچہ ہو، تو گھاس ہمیشہ سے شعراء کی، ادیبوں کی امیجنیشن کا محور رہا ہے۔ احمد ندیم قاسمی اپنی ایک نظم میں کہتے ہیں: اب بھی گھاس کے میداں شبنمی ستاروں سے، میرے خاکداں پر بھی آسماں سجاتے ہیں۔ اسی طرح اسماعیل میرٹھی کی ایک نظم ایک پودا اور گھاس میں دونوں کا مکالمہ ہوتے ہوئے ہمیں نظر آتا ہے، اور جہاں پہ گھاس پودے یا پیڑ کی عظمت کے گن گاتی نظر آتی ہیں اور اس سے سوال و جواب بھی کرتی ہے۔ ناظرین، گھاس اور انسان کا یہ وہ خوبصورت تعلق ہے جو ہمیشہ سے رہا ہے۔ ویسے ایک بات ہے، ہماری جمہوریت بھی بیچاری فٹ پاتھ کی گھاس کی مانند ہے، جس کے مقدر میں پاؤں تلے روندا جانا لکھا ہوا ہے، اور محاوروں میں اگر تلاش کریں
تو ہاتھی اور چوہے کی لڑائی میں نقصان گھاس کا ہی ہوتا ہے، یا سیاست میں ہمارے سیاستدان کہتے ہیں گھاس کھا لیں گے مگر ایٹم بم بنا کر رہیں گے۔ یہ جناب آپ کو ذرا اوورآل اس کے ویو دکھاتے ہیں کہ یہ گھاس لگانے کے بعد یہ تقریباً اس کو 15 سے 20 دن ہو چکے ہیں، تو انشاءاللہ امید ہے کہ یہ تقریباً مہینے کے اندر یہ گھاس اپنا پراپر شیپ اختیار کرے گا۔ تو یہ دیکھیں یہ تقریباً روزانہ ہی یا ہر ایک دن کے بعد، کیونکہ آج کل گرمی پڑنا شروع ہو گئی ہے تو اس میں پانی پھر لگانا ضروری ہوتا ہے تاکہ گھاس خشک نہ ہو جائے۔ اور یہی جو ہے نا موسم بہار کا سیزن آئیڈیل ہوتا ہے گھاس کی تبدیلی کے لیے یا نیا گھاس لگانے کے لیے۔ آپ سے گزارش ہے کہ دعا کیجیے گا کہ ہمارا یہ گھاس اپنا بھرپور طریقے سے اور فطری انداز سے خوبصورت طریقے سے یہ اپنی بہاریں دکھائے۔ آمین ثم آمین۔ اور باغبانی سے وابستہ رہیے، اسٹوریا ٹی وی اسٹوریا فیملی کے ساتھ وابستہ رہیے، اور غازی محمد عبداللہ کو اس خوبصورت شام لاہور کی عید کا دوسرا دن اس سے آپ سے اجازت کا طلبگار ہے۔ یہ دیکھیے شام کا ٹھیک ہے جی، اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ نگہبان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری آ چکے ہیں، یہ دیکھیں اب یہاں پہ یہ دیکھیں یہ آگے چلنا ہے۔